در حسین سے جو فیضیاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا۔ عیا ہے عظمت قربانی خلیل اللہ، مگر حسین تمہارا جواب ہو نہ سکا۔ دل زہرا کا چین زندہ ہے، سید مشرقین زندہ ہے، اب بھی بولو کہاں ہے قبر یزید، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ محترم مولانا سید حسن ظفر نقوی آف کراچی خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، صرف دو قطعے پیش کروں گا۔ چہک رہا ہے بہت خود سری کے لہجے میں، چہک رہا ہے بہت خود سری کے لہجے میں، زمانے بات کروں بوزری کے لہجے میں۔ معاویہ کے پسر سے کلام کرنا ہے، معاویہ کے پسر سے کلام کرنا ہے۔ یہاں پہ بولے گی زینب، یہاں پہ بولے گی زینب علی کے لہجے میں۔ تو جب میری آقا زادی دربار یزید میں پہنچی تو کس طرح بولی اور کس طرح ہم کلام ہوئی یزید سے۔ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تو رشک سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ زینوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشنود یا محمد و آل محمد، بلندر صلوات۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید افتخار حسین نقوی اور مرحومہ سیدہ کنیز فاطمہ اور اپنے تمام مرحومین اور خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، پہلا موقع ہے ہمارا آپ کے درمیان حاضر ہونے کے۔ ایک شرف تو حاصل ہوئی گیا آپ کی زیارت کا، خود ایک ثواب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ
ظاہر گزشتہ دوروں سے طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں، لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کے چہروں کی بشاشت دیکھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ دیں گے اللہ نے چاہا تو، پھر یہ کرامت بھی ہوتی ہے خدا نے ملا۔ ابھی ہمارے بھائی نے بڑے اچھے اچھے قطعات پڑھے، ہم تو اس لیے نیچے اتر گئے تھے، اور پڑھے وہ تو ہم سنیں کیونکہ زیادہ دیتے، لیکن یہ کہ بہرحال لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سلسلے کا آغاز وہیں سے کریں جہاں برادر عزیز نے چھوڑا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں تو وہ ایک عادت ہے ہماری کہ ہم بھی ایک استغاثہ بھی ہوتا ہے، ایک ذکر بھی ہوتا ہے کہ امام زمانہ کو ہی یاد کر کے کیوں نہ شروع کیا جائے۔ تو بس ہم نے بھی آج کل چرچا بہت ہے قیامت کا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو ہم نے بھی کچھ تباہ آزمائی کی ہے۔ دو تین شعر آپ کی نظر کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے، مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے۔ مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے، یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے، اور قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے۔ قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے، عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب آ جائے۔ قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے، عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب آ جائے۔ اور نیمہ شعبان کوئی جائے یا نہ جائے، میں تو ضرور جاتا ہوں ساحل پہ۔ بات عقلی دلیل کی نہیں ہے، بات اس عشق کی ہے جو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بات ہے اس عشق کی، اس تڑپ کی، اس لگن کی جو ساحل تک لے کر جاتی ہے۔ تو آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب، آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب، تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا۔ آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب، تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا۔ اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب، یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا۔ اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب، یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ ایک صلوات بھیجئے محمد عالم۔ چلیے اب آغاز کرتے ہیں مضمون کا، جہاں تک ہو سکے گا بات جائے گی۔ یہ تو ہم نے اس لیے پڑھا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ کی توجہات دیکھ کے اب وہ طبیعت مائل ہو گئی کہ بالکل پڑھا جائے۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ تو روئے زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، نہ ہی سرکشی کرتے ہیں۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد، یعنی جو سرکشی اور فساد برپا کرتے ہیں ان کی آخرت بخیر نہیں ہے۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو فساد نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، فتنہ و فساد برپا نہیں کرتے، شر نہیں پھیلاتے، ان کے لیے ہم خاص کر دیں گے والعاقبۃ للمتقین۔ اور یہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ اچھا متقین کون ہیں؟ جب متقین کا ذکر آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ تو بڑی کوئی خطرناک چیز ہوتی ہوگی، لیکن نہیں، ہم بتا دیتے ہیں کہ متقین کسے کہتے ہیں۔ آئیے بات آگے۔ قرآن میں کچھ مدارج بیان ہوئے، کچھ آیات کا طرز تخاطب ایسا ہے کہ یا ایہا الانسان، انسان کہا گیا، اس میں مخاطب جو ہے سب ہیں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اب مختلف جگہوں پہ مختلف تعبیرات کہ انسان، وہاں سب خطابیں، کوئی مانے یا نہ مانے سب کے خطاب کر رہا ہے. کہیں یا ایھا المسلمون، مسلمین سے خطاب کیا گیا، اسلم، اسلام لے آؤ. جناب ابراہیم نے اپنا اعلان کیا کہ نا اول المسلمین، دوسرا مرتبہ درجہ اسلام کا ہوا. تیسرا مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اسلام پہ رکنا جانا، آگے بڑھو اسلام پہ. بھئی آیت کہہ رہی نا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آراب کا یہی معنی ہے. قالت الاعراب، یہ آراب، یہ بدو، یہ بادیہ نشین، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہیے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ابھی تم اسلام لائے ہو. بس پتہ چلا کہ ایمان الگ ہے، اسلام. پھر آیت نے بات کو مکمل کیا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بس ماشاءاللہ، بس بات طے ہو گئی کہ اسلام کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ. اور تعریف بھی یہی کہ الاسلام اقرار باللسان اور والایمان اقرار بالقلب. دل میں جو اتر جائے وہ ہے ایمان، زبان پہ جو آ جائے وہ ہے اسلام. کلمہ پڑھنے سے اتنی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھا پی لو، صحیح ہے نا، نکاح لین دین، نکاح وکاح یہ سب ہو گیا، مگر ایمان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. یعنی کیا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے تو شور مچانا ضروری ہے. بھئی زبان سے ہے نا، زبان سے کہنا ہے، مگر ایمان کے لیے کہیں کہا نہیں گیا کہ شور مچاؤ. ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. بس یہی مسئلہ ہے کہ جہاں دل میں ایمان داخل ہو جائے تو وہ حکومت ایسی ہوتی ہے، دل کی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ صدیوں کا جبر بھی اس حکومت کو ختم نہیں کر پاتا. اب دیکھیے ایک نتیجہ چھوٹا سا پہلے ابھی دے دوں کہ جہاں گردنوں پہ حکومت تھی، تلوار ہٹی، حکومت ختم ہو گئی. جہاں دلوں پر حکومت ہے، 14 صدیاں گزر گئی. یہی فرمایا تھا نا بھائی، چوتھے امام نے یہی تو جواب دیا تھا کہ تمہاری حکومت ہے لوگوں کی گردنوں پر، ہماری حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر. تلوار ہٹتی ہے، محبت ختم. بنی امیہ گئے، بنو عباس آ گئے، سب نے سلام کر دیا، شامل ہو گئے. وہ گئے، ان کے بعد دوسرا آ گیا، اس کے ساتھ شامل. ارے یہاں کیا ہوتا ہے صبح شام؟ آپ ہم جانتے ہیں ہم سے بہتر، جدھر کی ہوا چلتی ہے لوٹے ادھر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ صبح سے شام تک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا چلتی ہے؟ آپ کو تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جدھر کی ہوا چلنے لگتی ہے دوڑ پڑے. اس کو کہہ رہے امام کہ تمہاری حکومت ہے لوگوں کی گردنوں پر، ہماری حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر. یعنی قیامت تک جبر و ستم، جبر، تشدد، ظلم کی آندھیاں لوگوں کے دلوں سے ہماری حکومت ختم نہیں کر سکتی. یعنی حالات جیسے بھی ہو جائیں، ان کو جلا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر یہ ہماری محبت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں. آئیے ایک منزل اور آگے بڑھائیں، ایک منزل اور آگے بڑھائیں. نہیں، یہ بھی آخری درجہ نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کہ عاقبت، بہترین عاقبت ہے متقین کے لیے. پروردگار یہ متقین ہیں کیا؟ کچھ سمجھ میں تو آئے. دیکھیے انسانوں کو حکم دیا گیا، مسلمانوں کو حکم دیے گئے، یہاں تک کہ مومنین کو بھی حکم دیے گئے.
دیے گئے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر آواز بلند. یعنی کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے آواز بلند کرنا چاہی تھی، ورنہ اللہ سرزنش کیوں کرتا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان لانے والو خبردار رسول کو ایسے آواز نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. کیسے آواز دینا؟ میرے ساتھ رہیے گا، ایک نتیجے تک پہنچائیں گے آپ کو. کیسی آواز دو اللہ کے رسول کو؟ تاکہ خبردار ایسے نہ پکار لینا. اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں ماں باپ اور نوکر کا مقام ایک ہے؟ کبھی اس کے گھر مہمان بن جائیے جو کہہ دیتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، اور جا کے دیکھیے جیسے باپ کو آواز دیتا ہے ویسے نوکر کو پکارتا ہے، یا جیسے نوکر کو پکارتا ہے ویسے باپ کو پکارتا ہے؟ نہیں پکار سکتا نا. اگر پکار لیا تو راندہ درگاہ. نہیں صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی باپ کو توہین سے پکارنے والا گناہگار ہے، اس کی نماز قبول نہیں. کہا ہے آپ؟ میں ایسے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی تعظیم کا، ہے کہ نہیں؟ اچھا اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہے اپنے رسول کے لیے خبردار ایسی آواز نہ دینا. پروردگار کیسے پکارو؟ اچھا آئیے انبیاء کو کیسے پکارا ہے رسول نے بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے کیسے پکارا ہے انبیاء کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جس نبی کو پکارا اللہ نے نام لے کے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جائیے جنت میں سکونت اختیار کر لیجئے. نام لے کے پکارا نا، یا آدم اے آدم. نوح کو پکارا یا نوح اہبط بسلام، جائیے روانہ ہو جائیے سلامتی کے ساتھ اے نوح، یا نوح، ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. یعنی جہاں اللہ نے پکارنا چاہا انبیاء کا نام لے کے پکارا، نہیں پکارا؟ اپنے رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ خبردار ایسے نہ پکارنا. ارے تو اگر تمہیں پکارنا نہیں آتا تو اللہ سے سیکھ لو. پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں اپنے حبیب کو نام لے کر آواز نہیں دی. طٰہٰ کہا، یاسین کہا، سید سردار، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا اللہ نے. کہاں؟ کہیں نہیں پکارا. پورے قرآن مجید میں اگر نام آیا ہے تو خبر کی صورت میں آیا ہے. 2 یا 3 جگہ اگر نام آیا ہے تو پکارا نہیں ہے اللہ نے، بلکہ کیا؟ خبر کی صورت. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وما محمد الا رسول، خبر کی صورت میں ہے، پکارا تھوڑی اللہ نے. جب پکارا ہے تو منصب کے ساتھ، صفت کے ساتھ، اور جیسا حکم دے کے بھیج رہا ہے ویسا ہی لقب. جیسا حکم آ رہا ہے ویسا. اچھا ایک بات بتائیے کہ یہ پیغمبر نے ساری زندگی کیا ایک ہی کملی میں گزاری؟ نہیں نا، نہیں سرکار مت ڈریے نا. کیا ایک ہی ابا اوڑے رہے ساری زندگی؟ بھائی لباس تو جسم پر عارضی چیز ہے نا. آج ہے کل دوسری ابا ہے، آج ایک چادر ہے کل دوسری چادر ہے. ارے نالین مبارک ایک ہی میں تو ساری زندگی نہیں گزاری رسول نے. نالین بھی تو بدلتے رہے نا، نالین بدلتے رہے، ابا بدلتی رہی، قبا چادر بدلتی رہی کہ نہیں بدلتی رہی. عارضی لباس ہے، عارضی. لیکن یہ عارضی لباس اگر رسول کے جسم اطہر پر آ جائے تو اس کی اہمیت کتنی ہو گئی. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل،
کالی، اے کملی اوڑھنے والے، اے ابا اوڑھنے والے، جو لباس عارضی طور پہ ایک بار جسم پر آ جائے اس کی اہمیت اللہ کی نظروں میں اتنی ہو جائے کہ اسی صفت کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ پکارے کہ اے کملی اوڑھنے والے، اے ابا اوڑھنے والے، تو جو وقتی طور پہ لباس بنے اس کی تو اتنی اہمیت جو شانوں کی زینت بنا رہے۔ یہ اصل مطلب نہیں ہے، یہ تو جملہ معترضہ تھا، مطلب کی طرف تو اب میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں متقین کا کیا، ابھی تو ہم نے مثال دی نا کہ سب ایک جیسے، خبردار رسول کو ایسی آواز نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ ارے میں نے اپنے حبیب کو ایسے نہیں پکارا، تم کیسے پکارو گے؟ میں نے نام لے کے نہیں پکارا، تم کیسے پکارو گے؟ آگے بڑھیے، متقین کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، کتاب پڑھیں گے سب، پڑھیں گے سب، مگر کیا سب ہدایت لے لیں گے؟ ھدی لل متقین، یعنی پڑھیں گے سب، ہر کوئی ہدایت تھوڑی لے لے گا، ہدایت ہوگی متقین کے لیے۔ آئیے آگے بڑھیے، اعمال سب انجام دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، دعا کیجئے قبول ہو جائے۔ حج کر کے آتے ہیں، اتنی مہنگی عبادت، اور اس کے بعد کہتے ہیں بھیا دعا کرو قبول ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ قبول ہو گیا، کسی کو کیا پتا قبول ہوا نہیں ہوا بھائی۔ نماز پڑھے گا، یہ نہیں کہے گا قبول ہو گئی، بلکہ کہے گا بھائی دعا کرو قبول ہو جائے۔ مجلس ماتم نیاز لاکھوں کروڑوں مولا کے نام پہ خرچ کر دے گا، کہے گا بھائی دعا کرو قبول کر لے مولا، مولا یہ حاضری قبول کر لے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قبول ہو گئی؟ یہ تو دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو بھائی۔ ہاں اندازے ضرور لگاتا ہے کہ یہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، لگتا ہے کہ مجلس قبول ہو گئی، ہے نا، یہ ہے نا، لیکن کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ امکانات ہیں اور ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ کچھ علامات ایسی ہوئی کہ ہم نے کبھی لگ رہا ہے کہ آج مجلس مقبول ہو گئی، ہے نا، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کرنے کا حق اور اختیار کسی کو، کتنا ہی خرچ کر لے، کیسے ہی کچھ ہو جائے، آخر میں مولا کی بارگاہ میں یہی دعا کرے گا مولا قبول کر لے، ہے نا۔ دوسروں سے بھی کہے گا آپ بھی دعا کرو کہ میرا مولا قبول کر لے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جسے قرآن نے ضمانت دی اعمال کی قبولیت کی۔ پہلے دیکھیے، پہلے وہ مسئلہ پورا کر دیں۔ انسانوں کو پکارا اللہ نے، حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا، مومنین کو حکم دیا نہیں دیا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ایک حکم اور دیا مومنین کو، اور بہت مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس آیت پہ بات نہیں کرنا، صرف حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت۔ اے ایمان لانے والو، خالی ایمان پہ رک نہ جاؤ، یعنی مومن ہو جانا بھی آخری منزل نہیں ہے۔ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کی منزل میں جاؤ، اے ایمان لانے والو اب متقی بنو، اب آگے بڑھو۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں انسان کو حکم، مسلمان کو حکم، مومن کو حکم، ایک آیت پورے قرآن مجید میں ایسی نہیں جہاں متقین کو کوئی حکم دیا ہو۔ یہ چیلنج ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، جا کے دیکھ لیجئے گا، کہیں کوئی ایک آیت نہیں جہاں متقین کو کوئی حکم دیا، بلکہ متقین کا جہاں ذکر آیا ان کے منصب، مرتبے، اعزاز اور انعام کے ساتھ، جیسے ھدی للمتقین والعاقبۃ للمتقین ان اللہ مع المتقین۔ متقین کو معیت حاصل ہے اللہ کی، اللہ ان کے ساتھ، اعمال سب انجام دیں گے۔ قبولیت کی ضمانت کسے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ عمل قبول کرتا ہے کس کے؟
متقین کا جہاں بھی ذکر ہوگا ان کے منصب کے ساتھ پورے قرآن مجید میں ایک آیت میں متقین کو حکم، تو یہ متقی ہے کون؟ آئیے نتیجہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتے ہیں۔ آئیے متقین کی صفات کیا ہے؟ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، بے شک ان کے بغیر ایمان کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان ساری منزلوں کو طے کرنا ضروری ہے نا بابا۔ راہ عشق حسین اور راہ عشق اہل بیت کی منزلیں پوری کر ہی نہیں سکتا جب تک ان مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ کچھ کہہ رہی ہے نا اذان علی اکبر، کچھ کہہ رہی ہے مناجات انصار حسینی کی شب عاشور کی کچھ کہہ رہی ہیں، تیروں کی چھاؤں میں نماز پڑھ لینا کچھ بتا رہا ہے کہ عشق حسین کی منزلیں طے کرنے کے لیے ان راہوں سے گزرنا بڑا ضروری ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب متقی کی علامتیں تھوڑی ہیں، یہ تو ہر مسلمان ہر مومن کے لیے حکم آ گیا یہ سب کرو، اس کے بغیر تم مومنوں بننے کے لیے ضروری ہے۔ متقی کون ہے قرآن میں؟ کون ہے؟ آئیے بتاتے ہیں آپ کو۔ ایسے تھوڑی ہم کوئی ایک آیت پڑھ کے بھاگنے والے تھوڑی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو چاروں طرف سے ایک مضمون لا رہے ہیں، ہاں اگر ایک آیت سے اپنا مطلب نکال کے نکل لیے نہیں، یہ تھوڑی بات ہوئی۔ آئیے اب ہم نے بتایا تھا، دیکھیے ایک سلسلے سے لے کر چلے آپ کو، ہم یہاں تک لائے کہ متقین وہ ہیں اللہ نے جنہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ بھائی اس منزل پہ پہنچے گا ہی جب یہ ساری منزلیں طے کر لے گا، جبھی تو وہاں جائے گا، کہ اب اللہ کو کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں مکرم اور مشرف کون ہے؟ کون ہے جو تقوی میں زیادہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں مکرم ترین قریب ترین اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ آئیے اب متقی کون ہے؟ ابھی تک طے نہیں ہوا، نہیں ابھی بھی نتیجہ نہیں دوں گا آپ کو، ایک طرف اور لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ارے کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے پالنے والے، ربنا وجعلنا، اے پروردگار، حب لنا من ازواجنا، کچھ اچھی ازواج دے دے۔ سب نہیں، من ازواجنا، یہ مانگنے والے نے من کی قید لگا دی، کچھ اچھی ازواج۔ کیوں؟ جانتا ہے، اگر یہ دعا مانگنے والا جانتا ہے اگر سب کے لیے دعا مانگی تو کہیں ابراہیم کی طرح اللہ ٹوک نہ دے۔ سب نہیں، بس اس دعا مانگنے والے کی نگاہ میں زوجہ نوح بھی ہے، زوجہ لوط بھی ہے نا، اور زوجہ حسن بھی ہے، جبھی تو یہ دعا مانگ رہا ہے من ازواجنا، کچھ اچھی ازواج۔ سب نہیں، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور کچھ اچھی اولاد۔ سب نہیں، کیوں؟ جانتا ہے کہ اولاد میں باغی بھی پیدا ہونے والے ہیں، بغاوت کرنے والے بھی، نافرمان بھی پیدا ہوں گے، معصیت کار بھی پیدا ہوں گے۔ نہیں، سب نہیں۔ وذریاتنا قرۃ اعین، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کچھ اچھی ازواج، کچھ اچھی اولاد ہمیں دے دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، ملوکیت نہیں چاہیے، خلافت نہیں چاہیے، بس تو ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ وَجْعَلْنَا وَجْعَلْنَا
ہمیں متقین کا امام بنا دے. بس یہ دعا مانگنے والا جانتا ہے کہ متقین کا مقام کیا ہے. تو اب ڈھونڈو تاریخ میں جس کے ہاتھ میں طاقت آئی، اس طاقت کی بنیاد پہ حاکم بھی بن بیٹھا. بنو امیہ بنو عباس کی طرح کہتا رہا خلیفہ کہو، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا لوگوں نے، کہو امیر المومنین کہہ دیا لوگوں نے. کسی میں جرت نہ ہو سکی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلاتا. جس میں طاقت آئی اس نے کہا لکھو خلیفۃ المسلمین، لکھ دیا بھائی. وہ ہمارے یہاں بھی ایک فنا فی النار ہوا نا ہوا میں، وہ بھی یہی کہتا تھا امیر المومنین کہو، خلیفۃ المسلمین کہو، مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی. ارے سب سے پہلے تو گھر والے کہتے تو کہاں سے امام المتقین آیا. گھر والے کہہ دیتے یا ہے نا. تو اب ڈھونڈو تاریخ میں کون ہے امام المتقین، کون ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے پروردگار امامت تو نے دے دی، جو چاہا منصب تو نے دیا، کچھ نہیں چاہیے. یہ ساری صفات کا حامل ہے متقی، جسے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، منصب بتایا، کیونکہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہے نا متقی. تو ڈھونڈو کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے. 25 سال علی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے گواہی دی کہ جب علی قنوت میں پہنچتے تھے یہی آیت پڑھتے تھے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مجھے نہیں، علی نے نہیں کہا مجھے، ہمیں. وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا، مجھے نہیں. کیوں؟ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک آدمی نے نہیں مانگی ہے. آیت کا حکم جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. مضارع کا صیغہ ہے الذین یقولون. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک آدمی نے دعا. تو بس آج بھی کم از کم ایک مصداق موجود ہونا چاہیے جو دعا مانگ رہا ہو. بس علی نے اپنے زمانے میں دعا مانگی کامیاب، حسن نے اپنے زمانے میں، حسین نے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، مانگی نہیں تھی مانگ رہے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. چلیے آئیے. مگر سوال اپنی جگہ ہے کہ متقی ہے کون. سوال اپنی، ایسے میں آپ کو تشنا چھوڑ کے تھوڑی چلا جاؤں گا. ہاں اتنی تشنگی ضرور چھوڑوں گا کہ پھر دوبارہ انتظار تو کریں کم سے کم. میرا نہ صحیح کسی اور کا، عالم کا انتظار تو رہنا چاہیے نا. تو لہذا اب انتظار کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے نا. انتظار ہی ختم تو پھر کیا رہ گیا، کچھ رہ ہی نہیں جاتا. تو اب آئیے، متقی ہے کون پتہ چل. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. یا سوال اپنی جگہ ہے کہ متقی کون ہے. اللہ کو متقی پسند، امام کو متقی پسند. متقی کے لیے کوئی حکم نہیں. ان المتقین فی جنات و عیون.
جنت کا خواہش کرنے کا سب کو حکم دیا گیا، مگر یقین کے ساتھ جنت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس متقین ہیں جو جنت کے باغات میں اور اس میں بہنے والی نہروں میں ہیں، ہے نا؟ تو آخر یہ متقی ہے کون پروردگار؟ آئیے اب آپ کو نتیجے کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب۔ علامت کیا ہے تقوی کی؟ پتہ کیسے چلے کہ تقوی ہے کہاں؟ نماز متقین کی علامت، لیکن قرآن مجید میں کہیں نماز کو متقین کی صفت کے ساتھ جوڑا نہیں گیا۔ روزہ متقی کو رکھنا ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچے گا، مگر کہیں بھی تقوی کی شرط نہیں بتائی روزے کو، کہیں تقوی کی۔ بے شک اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی نماز، روزے سے، حج سے، خمس سے تقوی حاصل ہو، تقوی آگے کی منزل کی طرف بڑھے گا۔ مگر جو علامت بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی؟ سورہ حج کی 32ویں آیت۔ اب دیکھیے علامت کیا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، بس جو بھی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ آئیے شاعر اللہ کیا چند منٹ میں نتیجہ دے دیں گے آپ کو۔ تقوی کی علامت کسے بتایا؟ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، جو بھی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، عظمت دے گا شاعر اللہ کو، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے پروردگار تیرے شاعر اللہ کیا ہے؟ جمع ہے نا، جمع شاعر اللہ الگ، شاعر الگ۔ شاعر اللہ اضافہ ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، شاعر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی علامات، نشانیاں نہیں، نشانیاں نہیں، نشانی تو عام فہم ترجمہ ہے، شاعر کا اصل مطلب ہے علامات، کیونکہ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، جیسے قبیلہ کی جمع قبائل، تو شعیرہ کی جمع شاعر، تو شعیرہ کا معنی ہے علامت، علامت جس سے علم حاصل ہوتا ہو۔ شاعر اللہ، اللہ الگ ہے، اس کی علامات مضاف مضاف الیہ ہے نا بھائی، اضافہ جس کو کیا جائے وہ الگ، اور جیسے میں کہوں آپ کی گاڑی، آپ الگ ہیں گاڑی، آپ کا گھر، آپ الگ ہیں گھر، حبیب اللہ، اللہ الگ ہے اس کا حبیب، رسول اللہ، اللہ الگ ہے اس کا رسول، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو یہاں شاعر اللہ، اللہ کی علامات، اللہ نہیں، یعنی کچھ علامات ہیں جن سے اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حکم دیا گیا تعظیم کرو، اور نہیں کی گئی خبردار بے حرمتی نہ کرنا۔ سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، دوسری اور تیسری آیت کا ایک حصہ ہے کہ اے مومنو خبردار شاعر اللہ کی بے حرمتی۔ اب دیکھیے امر اور نہیں دونوں آ گیا، ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے تعظیم کرو، ایک طرف کہا جا رہا ہے خبردار بے حرمتی نہ کرنا۔ پروردگار تیری شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی شاعر اللہ کی تفصیل نہیں بتائی، 2 مثالیں دی، دو مثالیں دی، تفصیل نہیں بتائی، تفصیل اور مثال بھی کہاں سے دی؟ ایک جمادات، ایک حیوانات، ایک جمادات سے دی۔ پوری توجہ سے یہ آپ اپنے دل و دماغ میں آج کا مضمون رکھیے گا، ساری زندگی کام آئے گا، بتا رہا ہوں، اسکولوں میں کام آئے گا، کالجوں میں کام آئے گا، دفتروں میں کام آئے گا، گھروں میں کام ہے۔ سنیے، اللہ نے حکم دیا شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اور میرے جو برادران اہل سنت سن رہے ہیں نا، ان کو بھی میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اطمینان سے سنو،
کسی کی دل آزاری نہیں. اگر ایمان کے نور میں اضافہ نہ ہو تو پھر کہنا نہیں کوئی آیا تھا. سنو سب شیعہ سنی سب سنو, سب کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں یہ آج کی مجلس اپنی. سنو, اللہ نے حکم دیا شاعر اللہ کی تعظیم کرو, اور نہیں کی خبردار بے حرمتی نہ کرنا. امر اور نہیں آ گئی, تعظیم کرنا ہے, بے حرمتی. اے پروردگار تو اپنی علامات بتا تو صحیح, شاعر بتا ہمیں. نہیں, دو مثالیں دی, ایک جمادات سے ایک حیوانات سے. جمادات کی مثال کہاں دی؟ سورہ بقرہ میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سنو عزیزو توجہ سے, بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے, نشانیاں نہیں, کل نشانیاں نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جب یہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں تو حکم کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہی متقی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. میں سوال کرتا ہوں, صفا و مروہ ہے کیا؟ دو پہاڑی ٹیلے ہی تو ہیں, پہاڑیاں ہی تو ہیں, چھوٹی چھوٹی سی دو. مکے میں اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں چاروں طرف, ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے پہاڑوں کو تو اللہ نے نشانی نہیں بنایا. حالانکہ کوہ احد نے کتنوں کی جان بچائی, مگر وہ بھی نشانی نہیں بنایا. جی اب کوئی آئیے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بھائی صفا مروہ دو پہاڑی ٹیلے ہی تو ہیں. اللہ کہتا ہے میری علامتیں ہیں. جب میری علامتیں, ان کی تعظیم کرو, ان کا احترام کرو, ان کو عظمت دو. کیوں؟ اسی سے تمہارا تقوی پتہ چلے گا. ساری عبادتیں ایک طرف, میرے شاعر اللہ کی تعظیم یہ کرو, تمہارا تقوی سامنے آ جائے گا. صفا مروہ. آئیے اب چوتھی اور آخری مثال, یعنی آیت جو شاعر کا لفظ قرآن میں 4 جگہ آیا ہے, بس 3 ہم نے پڑھ دی, اب چوتھا سن لیجئے. سورہ حج ہی کی 36ویں آیت, والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. ہم نے اس قربانی کے جانور کو اپنی نشانی قرار دیا. کسے؟ یہ جو بقرعید پہ آپ دمبا لے آئے, بکرا لے آئے, گائے لے آئے, اونٹ لے آئے, اس قربانی کے جانور کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. اللہ کی علامت میں سے ہے یہ قربانی کا جانور. کیا کرو؟ کیا کرو؟ تعظیم کرو, احترام کرو. یعنی ہر جانور ایک طرف جس کی نسبت ہو جائے میرے اسماعیل کی قربانی سے. نسبت ہے. دو مثالیں دی, ایک حیوان سے دی, ایک جمادات سے دی. تو صفا مروہ میں ہے کیا؟ دو پہاڑیاں ہی تو ہیں. اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو لوگ اس کو بھی کہتے لو پتھروں کا احترام کرتے ہیں. پتھروں کا, اور خدا کے بندوں پتھروں کا احترام نہیں ہے, ان قدموں کا احترام ہے جن قدموں نے صفا مروہ کو عظمت دے دی. پتھروں کا احترام نہیں ہے.
کہ ان قدموں کا احترام ہے جن قدموں نے صفا مروہ کو صفا مروہ بنا دیا. نہیں چلو اور آسان کر دوں اپنے بھائیوں کے لیے مطلب, بہت آسان کر دیتا ہوں آخر میں مطلب کو. ہجرت کی خدا کے رسول نے یثرب کے باہر ٹھہر گئے. ابھی تو یثرب ہے نا, مدینہ تو اب بنے گا. مدینے کے باہر قبا کے مقام پہ ٹھہر گئے. کیوں ٹھہرے, کس کے انتظار میں, وہ الگ بات, مگر اتنا تو ہوا نا کہ 3 دن سے 5 دن تک ٹھہرے. سارے یثرب والوں کو موقع دیا, جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو, کرو. معلوم ہے استقبال ہوا ہے, استقبال. اور کب داخل ہوئے تھے تاریخ بھی معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم تو بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو. 3 دن رکنے کے بعد جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ دن تھا 12 ربیع الاول. وہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول جب خدا کا رسول داخل ہوا. کس شان سے داخل ہوا؟ سجا ہوا ہے شہر, دف بج رہے ہیں, قصیدہ پڑھا جا رہا ہے, طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا, جو آنکھیں رکھتا ہے دیکھ لے. مدینے والوں نے قصیدہ پڑھا رسول کی شان میں, جشن منایا, جلوس اٹھ رہا ہے خوشی کا. ارے جو رسول مکے والوں سے کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا, چاہے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھو, اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں, وہ بھلا مدینے میں کیوں رعایت کرتا؟ فوراً کہتا خبردار جلوس اٹھانا بدعت. فوراً کہتا, رسول فوراً کہتا نا کہ جلوس نہ جائے, جلوس کیوں اٹھا رہے ہو, قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے, مطلب تو آگے بیان کروں گا. یہ تو ایک جملہ معترضہ سرسری سا زبان پہ آ گیا, دے دیا میں نے آپ کو, کہ کہہ دینا چاہیے تھا نا رسول کو کیوں اٹھا رہے ہو بھائی جلوس. لیکن نہیں, رسول جانتا ہے کہ جذبات کے اظہار کا ذریعہ یہی ہے. عشق رسول سے سرشار مجمع. رسول جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں میری محبت ہے, میرا عشق ہے. اب آئیے آگے بڑھیے, یہ قدم. ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کا رسول میرے پاس ٹھہرے, لیکن اللہ اور اس کا رسول تو جانتا ہے نا کہ کہاں ٹھہرنا ہے, معلوم ہے نا. مگر اس کے باوجود دل کیسے توڑے رحمت للعالمین؟ دل تو نہیں توڑ سکتا نا, رحمت للعالمین ہے. لہذا تمام سیرت کی کتابیں اس پر متفق ہیں. بات وہ پڑھ رہا ہوں جو سب کے پاس ایک ہو, کوئی اختلاف کا مسئلہ نہ پیدا ہو. ان سب نے لکھا کہ جہاں میرا ناقہ ٹھہر جائے گا, رسول نے فیصلہ کیا وہاں میں ٹھہر جاؤں گا. سب دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول میریاں ٹھہرے, میریاں ٹھہرے. رسول کی زبانی جب یہ سنا کہ جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا میں وہاں ٹھہروں گا, تو اب لوگوں کی توجہ کا مرکز کیا چیز ہو گئی؟ ناقہ ہوا کہ نہیں؟ اب لوگوں کی دعا کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ یہ ناقہ یہاں ٹھہر جائے, اے اللہ یہ ناقہ میرے گھر کے آگے ٹھہرے, ہے کہ نہیں؟ تو اب کہنا چاہیے اللہ کے, یہ کیا بدعت کر رہے ہو, یہ کیا ناقے کے بیٹھنے کی دعا؟ ارے نہیں, اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا رسول بھی جانتا ہے, یہ جو ناقے کے بیٹھنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے پس منظر میں اللہ کے رسول کا عشق ہے, عشق رسول ہے. تو اس اب سنیے نتیجہ, اس ناقے کے قدموں کی اہمیت کیا ہوئی؟ ذرا سی منظر کشی اگر کر دوں, ذرا سی منظر کشی کر دوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورا مدینہ خدمت کر رہا ہے ناقے کی. کوئی سبزہ لے کے آ رہا ہوگا, کوئی دودھ جلیبی لا رہا ہوگا, اس کی خدمت کرو, یہاں ٹھہر جائے, یہاں ٹھہر جائے. اب بتائیے رسول ناراض ہیں یا مسکرا رہے ہیں؟ بتائیے, کوئی بتائے مجھے کہ رسول نے ٹوکا, رسول نے منع کیا؟ نہیں نا,
کیوں؟ ارے بات ناقے کے قدموں کی نہیں ہے، بات ناقے کی نہیں، وہ جو ناقے پر سوار ہوا ہے اس کی ہے۔ تو جو ناقہ رسول کی سواری بنے اس کی یہ اہمیت ہو جائے جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے۔ میں نے کوئی اختلافی بات تو نہیں پڑھی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی ایسی بات جس کے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو؟ نہیں نا؟ یہ حقائق ہیں یا نہیں؟ یہ مسلمات ہیں یا نہیں؟ رسول اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بنے یا نہ بنے؟ تو جو رسول کا ناقہ بنے اس کی یہ اہمیت، اس کے قدموں کی یہ اہمیت، جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے، جو رسول کی زلفوں سے کھیلے، وہ شاعر اللہ نہیں۔ نہ سمجھنا کہ میں انہیں شاعر اللہ بتا رہا ہوں، نہیں، جو رسول جن کے لیے ناقہ بنے وہ شاعر اللہ نہیں، وہ ہے جن کی ٹھوکر سے شاعر اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ دلیل دیتا ہوں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، دلیل کے بغیر تھوڑی جاؤں گا۔ وہ شاعر اللہ نہیں ہے، وہ ہیں جو شاعر اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اسماعیل شاعر اللہ نہیں، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہونے والا زمزم شاعر اللہ۔ ہاجرہ شاعر اللہ نہیں، ہاجرہ شاعر اللہ نہیں، ہاجرہ کے قدم پڑے تو صفا مروہ شاعر اللہ ہے۔ منا کی قربان گاہ شاعر اللہ، جہاں باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ منا شاعر اللہ، مزدلفہ شاعر اللہ، عرفات شاعر اللہ۔ منا کیوں شاعر اللہ؟ اسماعیل کو تیار کیا گیا، دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے تو وہاں نبی زادے کو بچا لیا گیا، بچا لیا گیا۔ اس لیے خوشی مناؤ، مگر قربانی یاد رکھنا، یاد رکھے ہو کہ نہیں؟ جو نہیں دے سکتا شریک کرو اس کو قربانی میں، اس کے گوشت پہنچاؤ غریب آدمی کیا۔ یاد کرو میرے اسماعیل کی قربانی، یاد کرو، وہاں نبی زادے کو بچا لیا گیا، شاعر اللہ۔ جہاں نبی زادے کا خون بہ جائے، اللہ نے کیسے یادگار بنایا اسے۔ منا میں اسماعیل قربانی کے لیے تیار ہو، قیامت تک کے لیے منا کو یاد رکھنا، قربانی دیتے رہنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، عید قربہ پہ میرے اسماعیل کو یاد رکھنا۔ اور اللہ نے شاعر اللہ کسے بنایا؟ حسین کو نہیں۔ جہاں حسین کا خون بہ جائے اس مٹی کو خاک شفا بنا کر، وہ مٹی شاعر اللہ، وہ خاک شاعر اللہ، حسین نہیں۔ حسین کے خون سے تو شاعر اللہ پیدا ہوا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔
جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھتے ہیں. جن کے بھی دلوں میں تقوی تلاش کرنا ہو تو دیکھو اس کے سامنے شاعر اللہ کی تعظیم ہے یا نہیں؟ بے حرمتی تو نہیں کرتا ہے. اس جانور کے لیے کیا حکم ہے؟ بچے اس جانور کو لے کے گھومتے ہیں پیار سے، ہار پھول ڈالتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ منسوب ہو گیا ہے قربانی کے لیے. خبردار اس کو مارنا مت، تکلیف نہ دینا. کیوں؟ اللہ کی نشانی ہے. کب ہے؟ زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ زندہ جانور ذبح کرنے کے بعد تو آپ نے کھا لیا، لیکن اس زندہ جانور کو جو صرف ایک نسبت ہو جائے بس، اس کو خریدا اس نیت سے ہے کہ اس کو بقرعید کے دن قربان کروں گا، تو اللہ کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ میری نشانی ہے. تو اب جس نے پورے دین کو بچا لیا ہو، یہ تو ایک نشانی، ایک علامت. اقبال کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ معین الدین چشتی اجمیری کی بات میں نہیں کر رہا، وہ ربائی تو بچے بچے کو یاد ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. ارے اقبال سے پوچھو اقبال کیا کہتا ہے. بہر حق در خاک خون غلطی دیاست، پس بنا لا الہ گردی دیاست. یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، جس کا پوری تاریخ بشریت پہ نظر ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ حسین کون؟ جو اللہ کی خاطر اپنے ہی خون میں غلطیدہ ہو گیا، غلطہ ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد بن گیا. یہ اقبال کہتا ہے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. اقبال کہتا ہے حسین وہ ہے جس نے صحرا کے سینے پر لا الہ الا اللہ کو نقش کر دیا، ثبت کر دیا. ثبت کیوں صحرا کا حوالہ دیا اس نے؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کیونکہ صحرا میں کوئی تحریر باقی نہیں رہتی. اقبال کہتا ہے حسین وہ ہے جس نے صحرا پہ لا الہ الا اللہ کو ثبت کر دیا. سطر عنوان نجات ما نوشت. حسین وہ جس نے ہماری نجات کا عنوان تحریر کر دیا. حسین شیعہ سنی میں مت تولو، مت دیکھو. حسین کو اس نظر سے دیکھو کہ بشریت کی اس سے بڑی کوئی میراث ہے ہی نہیں. انسانیت، آدمیت، بشریت کہاں سے لائے کچھ پیش کرنے کو؟ اگر ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کوئی فخریہ کارنامہ تو کربلا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک. اگر ملائکہ پر فخر و مباحات کریں گے انبیاء تو کربلا پہ. اگر فخر و مباحات کریں گے پیغمبر رسول ملائکہ پہ کہ اللہ نے کیوں ہمیں خلافت دی تمہیں نہیں دی، بتاؤ کوئی ہے کربلا جیسا؟ کوئی تیار ہو جاتا ہے اس قربانی کے لیے؟ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. گلا شکوہ نہیں ہے، مناجات ہے تہ خنجر. خنجر تلے حسین کی مناجات ہیں، معبود تیرا شکر ادا کرتا. اس قربانی کے بدلے جو تو عظیم منصب دینے والا ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو، کس کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں. ہے کوئی زیر خنجر اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کرنے والا؟ حسین بننا اتنا آسان تھوڑی ہے. اس لیے عزیزو کوئی دعویٰ نہ کر سکا. کیوں؟ وارث انبیاء. تمام انبیاء کی محنتوں اور زحمتوں کو بچانے والا حسین. کربلا نہ ہو تو اسلام نہ ہو، اور جب اسلام نہ ہو تو پھر انتظار کرو ایک رسول کا اور ایک کتاب کا. مگر یہ فاطمہ ہے جس نے قبول کیا ہے اپنی اولاد کو دینا. پروردگار میری اولاد ختم ہوتی ہے، ہو جائے، تیرا دین بچنا چاہیے. ہے نا ایسے ہی؟ بس عزیزو ذہن میں نہیں تھا، اب آ گیا ایک دم سے کہ مجھے کیا مسائب پڑھنے ہیں. رب قائم ہو گیا خود بخود. کون
فاطمہ. جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو مقاتل نے ایک بات بالکل تسلسل کے ساتھ لکھی ہے کہ اتنے تیر جسم اتھر میں پیوست تھے کہ حسین کا جسم اتھر تیروں پر معلق تھا، زمین سے نہیں لگنے پایا تھا. لیکن عزاداروں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر تیر جسم پہ نہ بھی ہوتے حسین کا جسم زمین سے لگنے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے تو کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھے. میرے لال حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا. سنو عزادار، چند جملے مجھے مصائب کے پڑھنے دو. بچے بیٹھ جائیں بیٹا، جہاں پہ ہو بچوں بیٹھ جاؤ. سنو، فاطمہ کون؟ جنازہ تیار ہے فاطمہ کا. علی نے بلایا بچوں کو، آؤ آخری بار ماں سے رخصت ہو لو. حسن، ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم، تینوں نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا. حسین نہیں. حسین حجرے میں دور کھڑے. پوچھا مولا نے، بیٹا حسین ماں سے رخصت نہیں ہونا؟ حسین کہتے ہیں بابا جب تک میری ماں نے بلایا نہیں میں گیا نہیں. آج بھی میری ماں جب تک بلائے گی نہیں میں جاؤں گا. حسین کا مان، حسین کا ناز، بندے کفن ٹوٹ گئے. آغوش پھیلا دی زہرا نے، میرے لال حسین آ جا. کون فاطمہ؟ سنو، شب عاشور ابھی شروع ہوئی ہے، سورج ڈھلا ہے، تاریکی چھائی ہے. زینب نے بھائی کو بلوایا فضہ سے. وہ بلانے کے بعد کہتی ہے ماں جائے سرے شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی. کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر. حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور فرماتے ہیں زینب پہچانا نہیں؟ ارے کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. شب عاشور آگے بڑھی اور آگے بڑھی. حسین اپنے انصار کو ان کے مقام ہائے شہادت دکھا رہے. جب سب کو مقام شہادت دکھا چکے تو کہا آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں. ایک نشیب کی طرف بڑے، اچانک واپس مڑ کر کہا جلدی کرو، واپس چلو واپس چلو. جب خیمہ گاہ میں پہنچے تو انصار نے دست بستہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے، پھر آخر ایسا وہاں کیا دیکھا؟ کیا میں واپسی کا حکم دے دیا؟ میرا مولا پھر رونے لگا. کہتا ہے میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ عزاداروں، روایت میں جو لفظ لکھے میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا، نہ پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھنے چاہیے. میں تو بہت ہلکے سبک کر کے آپ کی سماعتوں تک مطلب پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ حسین فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ ارے وہاں میری ماں فاطمہ بیٹھی اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا. سمجھ میں آیا کون فاطمہ؟ آؤ ایک منظر اور دکھا دوں آپ کو کون فاطمہ. ارے جب کربلا سے اسیروں کا قافلہ چلا تھا 100 کے قریب عورتیں بچے تھے، اور جب یزید کے دربار میں داخل ہوا تو 12 باقی بچے تھے. راستے میں بیویاں بچے گر جاتے تھے، یہ ظالم روکتے نہیں تھے. صحرا میں تڑپ تڑپ کے وہ بیوی یا بچہ جان دے دیتا تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی قافلہ روکا نہیں گیا تھا. یہ تو سر حسین جس نیزے پر تھا وہ ریت میں نیزہ گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا نیزہ. شمر تازیانہ لے کر بڑا سید سجاد کی طرف
पूछो अपने बाबा से आगे क्यों नहीं बढ़ते। सैयद सज्जाद ने जंजीरों का लंगर समेटा है बाबा के सर के। बाबा करबला से कूफा, कूफे से यहां तक अब मेरी पुष्ट में ताकत नहीं रही ताजियाने की। बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते। बहरहाल रिवायत यही नकल करती है कि सरे हुसैन उस वक्त गोया हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। ए बेटा सैयद सज्जाद, मैं जानता हूं जो गुजर रही है, मगर मैं क्या करूं, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना बिछो। जब तक सकीना वापस नहीं आती मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। काफिला ठहरा दिया गया, बीबियां उतरी, हाथ खोले गए, मुखालिफ संत में बीबियां जा रही हैं, आवाज देती जाती है सकीना सकीना। कुछ दूर गई, बच्ची के रोने की आवाज कानों में आई। आवाज की समत ज़ैनब बड़ी, क्या देखा, कोई बीबी सकीना को गोद में लिए बैठी। सकीना ज़ारो कतार रो रही है, वो बीबी तसल्ली देती जाती है, मेरी बच्ची ना रो, मेरी बच्ची बस अभी तेरे वाली, अभी तेरे वारिस आते होंगे। ज़ैनब ने दौड़कर आवाज दी सकीना को, सकीना दौड़ती हुई आई, पुपी की गोद में आ गई। ज़ैनब ने सकीना को प्यार किया, उस बीबी का शुक्रिया अदा किया। बीबी आपने बड़ा एहसान किया, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस यतीम बच्ची को सहारा दिया, इस यतीम बच्ची को प्यार किया। अरे इस जमाने में जब बुरा भला कहने वाले, जब तमाशा देखने वाले हैं, आपने हम आले रसूल पे ये एहसान किया। बस इतना सुनना था। उस बीबी ने चेहरे से नकाब हटा दी, कहा ज़ैनब किसका शुक्रिया अदा करती है। अरे मैं कोई और नहीं, तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूं। दौड़ के ज़ैनब माँ की आगोश में गिर गई। बरसों से बिछड़ी हुई बेटी को जब माँ की आगोश मिली, बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। ज़ैनब ने फरियाद करती जाती है, अम्मा अब आई हो। जब भरा घर उजड़ गया, अम्मा अब्बास के शाने कटे, तुम ना आई, मैं मौजूद थी। अरे अम्मा काश उस वक्त आ जाती जब अली अकबर के कलेजे में बरछी लगी। अम्मा जिस हुसैन को तुमने चक्कियां पीस पीस कर पाला था, पुश्ते गर्दन से ज़िबा कर दिया गया। रिवायत यहां खत्म हुई, मगर मेरा दिल कहता है मां ने भी पलट कर कह दिया होगा, अरे ज़ैनब किसे बताती है, तूने मदीना छोड़ा था, मैंने मजार छोड़ दिया था। ज़ैनब हर लाशे पर हुसैन बाद में पहुंचता था, मैं पहले से बैठी होती। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। आजा बासवीर, आजा बासवीर, आजा बासवीर, आजा बासवीर। देखे सदाए ज़ैनब, देखे सदाए ज़ैनब, बासवीर, आजा